ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز گاؤں میں ایک شرارتی بچہ رہتا تھا۔ وہ ہر دن بکریاں چرانے لے جایا کرتا تھا۔ بہت اچھے، ہم پہنچ گئے۔ صبح ہوتی شام ہوتی اس کی زندگی ایسے ہی کٹ رہی تھی بکریوں کے ساتھ۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایک شرارت کی جائے، اور کہنے لگا، یار کیوں نہ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کیا جائے۔ نادان بچے کو خبر ہی نہیں تھی کہ اسے اس شرارت کے بدلے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چلو گاؤں والوں کو بیوقوف بنا لیتا ہوں۔ گاؤں والوں بچاؤ بچاؤ، شیر آیا اور اس نے میری ساری بکریاں کھا لی ہیں، میری مدد کرو جاؤ۔ اور ایسے ہی وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، حتیٰ یہ کہ گاؤں والے آ پہنچے اور کہنے لگے کہ بتاؤ، تم نے کہا تھا کہ شیر ہے، شیر کہاں ہے؟ بتاؤ شیر کہاں پر ہے؟ ہاں میں نے تم کو بیوقوف بنا دیا ہے، شیر تو یہاں پر تھا ہی نہیں۔ تم تو بھروسے کے لائق ہی نہیں ہو، ہمیں یوں ہی بلا لیا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا۔ اور یوں ہی گاؤں والے مایوس ہو کر بچے کو برا بلا کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ بچے کو شرارت میں بہت زیادہ مزہ آیا۔ اسی طرح مہینے گزر گئے، وقت گزرتا گیا، اور یہ بچہ معمول کے مطابق بکریاں پہاڑ لے جاتا اور گھر لے آتا۔ اور بچہ مہینے میں ایک بار شرارت ضرور کرتا، لوگوں کو گاؤں سے لے آتا اور پھر ان سے کہتا کہ شیر تو ہے ہی نہیں۔ گاؤں والے آتے، اسے ڈانٹتے اور وہاں سے مایوسی کے ساتھ چلے جاتے، اور اسی طرح بچے کو اور بھی مزہ آنے لگا۔ گاؤں والے اب تنگ آ چکے تھے، ان کا اس بچے سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ جھوٹ کی وجہ سے اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دن یہ بچہ اٹھا اور معمول کے مطابق بکریاں پہاڑ پر لے گیا، اور وہ خوشی خوشی پہاڑ کے سرے تک پہنچ گیا۔ پہاڑ پر پہنچنے کے بعد ہوا یہ کہ ایک خونخوار شیر آ گیا اور بچے کو بہت زیادہ ڈرایا، اور اس کے بعد آجاؤ، شیر آیا ہے۔ بچہ چیختا رہا، چلاتا رہا، اور شیر اس کی ساری بکریاں کھاتا رہا۔ اس کی جھوٹ کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا، جبکہ شیر اس کے ساری بکریاں کھا گیا۔ بچے کو پچھتاوا ہو گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاش میں نے گاؤں والوں کو جھوٹ نہ بولا ہوتا تو شاید میری کچھ بکریاں بچ جاتی اور گاؤں والے آ کر میری مدد کرتے۔ کیا سمجھے بچوں، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ اس کی سچ پر بھی یقین نہیں کرتے۔ اسی لیے بچوں، آج کے بعد تم بھی جھوٹ مت بولنا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔